السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد اللبیب لافہام التہذیب، صفحہ نمبر 12۔ آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول فی المنطق مقدمۃ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور۔ القسم الاول فی المنطق، یہ مصنف نے فرمایا۔ اب یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ پہلے کتاب کی تقسیم کی جاتی ہے کہ اس کتاب کی اتنی قسمیں ہیں، پھر پہلی قسم اس بارے میں ہے، تو مصنف نے تقسیم تو کی نہیں اور اس کی قسمیں بیان کرنا شروع فرما دی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ پیچھے جو یہ بیان کر دیا کہ ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، کہ یہ انتہائی مہذب کلام ہے منطق اور کلام کے بیان میں۔ تو اس گزشتہ عبارت سے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ اس کتاب کی یعنی دو قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ پیچھے جو معلوم ہوا وہ اجمالاً معلوم ہوا ہے، اب بطور تفصیل کہتے ہیں کہ پہلی قسم منطق کے بارے میں ہے اور دوسری قسم علم کلام کے بارے میں۔ فرماتے ہیں قد علم ضمناً، اعتراض نہ کرو، بلکہ مصنف کے قول فی تحریر المنطق والکلام سے ضمناً معلوم ہو گیا ہے کہ ان کتابہ ھذا، کہ مصنف کی یہ کتاب مرتب علی قسمین، دو قسموں پر مرتب ہے۔ قسم فی المنطق، ایک قسم منطق کے بارے میں ہے، وقسم فی الکلام، اور دوسری قسم علم کلام میں ہے۔ فرماتے ولم یعلم تفصیلہما، لیکن ما قبل میں جو ضمناً معلوم ہوا ہے، اب ان دونوں قسموں کی تفصیل معلوم نہیں ہوئی، ففصلا، تو مصنف نے تفصیل کی، وبینہ، اور یہ بیان کر دیا کہ ان القسم الاول فی المنطقی، کہ پہلی قسم وہ منطق کے بیان میں ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ القسم الاول سے مراد وہ آپ نے بیان کر دیا کہ فی تحریر المنطق والکلام میں جو منطق ہے اس سے مراد قسم اول ہے، تو القسم الاول سے مراد بھی منطق ہو گیا، اور فی المنطق، تو اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ منطق کے بیان میں، تو یعنی فی المنطق یہ ظرف ہے، تو شے کا اپنے آپ میں ہونا لازم آ جائے گا، کہ یعنی شے اپنے لیے ظرف بن جائے گی، جس کو ظرفیت الشیء لنفسہ ہی کہتے ہیں۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اعتراض آپ کا ٹھیک ہے، لیکن القسم الاول سے مراد ہم الفاظ لیں گے، اور فی المنطق میں جو المنطق ہے اس سے مراد معانی لیں گے۔ اب اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ اب معنی ہوگا کہ القسم الاول یعنی کہ یہ الفاظ جو منطق کے الفاظ ہیں یہ ان معانی کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَرَادَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْأَلْفَاظَ، اور قسم اول سے مراد وہ الفاظ لیے جائیں گے، الفاظ مصنف نے مراد لیے ہیں۔ وَبِالْمَنطِقِ الْمَعَانِيَ، اور منطق سے مراد وہ معانی لیے ہیں۔ فَيَسِيرُ الْمَعْنَى، تو اب عبارت کا معنی ہوگا کہ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي بَيَانِ تِلْكَ الْمَعَانِي، کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں۔ فَلَا يَلْزَمُ ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ، تو اب شے کا اپنے لیے ظرف ہونا لازم نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں والقسم، تو والقسم الاول میں القسم کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ قسم بالکسر، کسرے کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے النصیب والحظ، یعنی نصیب کہہ لیجئے یا حصہ کہہ لیجئے، تو نصیب اور حظ اس دونوں کا معنی حصہ۔ والجمع اقسام، اور جمع اس کی کیا ہے؟ اقسام۔ فرماتے ہیں الاول لغتاً نقیض الآخر، تو اول اس میں تفضیل ہے اور اس کی نقیض آخر ہوگی، وہ بھی اس میں تفضیل ہے، تو اول یہ لغت کے اعتبار سے آخر کی نقیض ہے، کیونکہ اول کا معنی پہلا اور آخر معنی دوسرا۔ فرماتے ہیں وَإِصْطِلَاحًا، اور اصطلاح میں اول فردن ایسا فرد ہوتا ہے کہ لا یکون غیرہ من جنسہ،
کہ اس کا غیر اس کی جنس سے اس پر سابق نہ ہو۔ تو ایسا فرد ہوتا ہے کہ اس کے جنس سے دوسرا اس پر سابق نہ ہو، کیونکہ جو پہلے نمبر پہ ہوگا مثال کے طور پر، تو پھر پہلے نمبر پہ جو ہے تو اب اس کی جنس سے کوئی دوسرا اس پر سابق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یا تو دوسرے نمبر پہ ہوگا یا تیسرے نمبر پہ ہوگا، تو نہ تو اس سے پہلے ہو سکتا ہے پہلے نمبر والے سے، اور نہ اس کے مقارن ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک نمبر پر دو نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی ہوگا۔ فرماتے اصطلاح میں اول ایسا فرد ہے کہ کوئی دوسرا اس کی جنس سے اس پر سابق نہیں ہوتا ہے، ولا مقارن لہ، اور نہ اس سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ مقدمۃ قد جرت عادت المصنفین۔ اب یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے مصنفین کی عادت جاری ہے کہ وہ جب بحث شروع کرتے ہیں تو کچھ اجمالی گفتگو کرتے ہیں، مثلا یعنی اس علم سے یعنی اس علم کی تعریف کرتے ہیں، اس کی غرض و غایت اور بیان حاجت، تو یہ تمام چیزیں وہ بیان کرتے ہیں جس چیز میں، تو اس کو مقدمہ نام دیتے ہیں۔ ایسے علامہ سعد الدین تفتازانی نے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ان چیزوں سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا اور اس کو جو ہے مقدمہ کا نام دیا۔ فرماتے ہیں کہ قد جرت عادت المصنفین، مصنفین کی عادت جاری رہی ہے کہ بأن یذکروا قبل الشروع فی المقصود، کہ وہ مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ذکر کرتے ہیں جملۃ من الکلام، کلام کا ایک حصہ، تو یعنی کلام کا ایک جو ہے وہ حصہ ذکر کرتے ہیں، کتعریف علمی، جیسے کہ اس میں علم کی تعریف ہوتی ہے، اور بیان الحاجت الیہ، اور اس علم کی ضرورت کا بیان ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، وموضوعہ، اور اس علم کا موضوع اس میں ذکر کیا جاتا ہے، ویسمونہا مقدمۃ، اور پھر اس یعنی جو کلام کا حصہ جو ذکر کرتے ہیں تو اس کو مقدمہ نام دیتے ہیں، تو مصنفین اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ فقد صنع صنیعہم، تو علامہ سعد الدین تفتازانی نے بھی مصنفین کے طریقے کو اپنایا، حیث صدر کتابہ بہا، کہ انہوں نے اپنی کتاب کو مقدمے سے شروع فرمایا، فقال، اور فرمایا مقدمہ، یعنی مقدمہ اب اس سے پہلے یا تو مبتدا محذوف ہے، یعنی ہذہ مقدمۃ، کہ یہ مقدمہ ہے، وہی بکسر الدال، اور یہ دال کے کسرے کے ساتھ ہے تو مقدمۃ ہو جائے گا، اور دال کے کسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو قدمہ یقدم تقدیم، فہو مقدم، تو یہاں پر یہ اسم فاعل ہوا، مقدمہ اسم فاعل، لیکن یہ جو ہے تقدمہ کے معنی میں ہوگا، یعنی اب مقدم کا معنی ہوگا آگے ہونے والا، اور یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، اس لیے مقدمۃ الجیش لشکر کا وہ حصہ ہوتا ہے جو آگے آگے چلتا ہے، وہ اس لیے آگے چلتا ہے تاکہ جو پیچھے آ رہے ہیں تو ان کے لیے کہیں اگر رکنا ہے تو جگہ کا انتخاب کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، تو یہ جو ہے ان کے فائدے کے لیے آگے چلتا ہے۔ تو ایسے ہی اس یہاں پر مقدمے میں وہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ جو مقصود کتاب کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، اس لیے اسے بھی مقدمہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دال کے کسرے کے ساتھ مقدمہ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، اور مقدمۃ الجیش للجماعۃ المتقدمہ، یہ آگے ہونے والی جماعت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس جماعت اور اس لشکر کے حصوں کو کہا جاتا ہے جو آگے ہو کر چلتی ہے۔ تو یہ من قدمہ، تو یہ قدمہ سے ہے، یعنی باب تفعیل سے ہے، قدمہ یقدم، لیکن بمعنی تقدمہ، یہ تقدمہ کے معنی میں ہے، کیونکہ باب تفعیل سے اس کا ترجمہ ہوگا آگے کرنے والا، لیکن جب باب تفعل کے معنی میں ہو گیا تو ہم ترجمہ کریں گے آگے ہونے والا، تو یہ آگے ہونے والا لشکر کا حصہ۔ فرماتے وقیل بفتح الدال، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دال کے فتح کے ساتھ ہے تو پھر مقدمۃ ہو جائے گا۔ اب مقدمہ یعنی باب تفعیل سے یہ اس میں مفعول ہو گیا، اب یہ اپنے ہی معنی میں ہوگا، یعنی آگے کیا ہوا،
تو یہ آگے کیا ہوا یعنی کہ جو بحثیں اس میں ذکر کی جاتی ہیں وہ مقصود سے آگے کی ہوئی ہیں، کیونکہ مقصود تو بعد میں آ رہا ہے نا، ان سے یہ آگے کر دی گئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ الْمَبَاحِثَ، اس لیے کہ یہ بحثیں یعنی علم کی تعریف اور اس کی غرض و غایت اور بیان حاجت اور موضوع، تو یہ جو بحثیں ہیں جو علت مقدمتاً علی غیرہا، ان کو آگے کر دیا گیا ہے یعنی دوسری چیزوں پر۔ فرماتے ہیں والمراد بالمقدمۃ ہا ہنا، لیکن یہاں مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم ہے، کیونکہ مقدمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کہتے ہیں جن مسائل کا یعنی مقدمۃ العلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو۔ تو وہ تین چیزیں، علم کی تعریف، غرض و غایت اور بیان حاجت، یعنی موضوع بھی اسی میں ہے۔ تو مقدمۃ العلم یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مقدمۃ الکتاب کلام کے اس ٹکڑے یا اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو مقصود سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ مقصد سے پہلے بیان کرنے کی وجہ اس میں یہ ہوتی ہے تاکہ یعنی اس کے لیے وہ نفع بخش بن جائے، یعنی ربط بنا رہے، حالانکہ ان میں یہ چیزیں ذکر نہیں کی جاتی، اور یہ چیزیں ذکر کر دی جائیں کہ جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہے، تو پھر وہ مقدمۃ العلم ہوگا۔ فرماتے ہیں یہاں مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم ہے، اور مقدمۃ العلم وہی ما يتوقف علیہ الشروع فی مسائل العلم۔ تو مقدمۃ العلم وہ ہوتا ہے کہ جس پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو، وہی مشتملۃ علی ثلاثۃ امور، اور مقدمۃ العلم تین امور پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ تین امور کیا ہیں؟ بیان الحاجت الی المنطق، کہ یا ثلاثت امور سے اسے بدل پڑھیں گے تو اسی کا اعراب دیں گے بیان الحاجت الی المنطق۔ تو وہ تین امور یعنی بیان حاجت الی المنطق ہے، ورسمہ، اور منطق کی تعریف، وموضوعہ، اور اس کا موضوع، اور اسی میں غرض و غایت آ گئی۔ وستعرف وجہ توقف الشروع فی العلم علی کل واحد من هذه الامور۔ اب فرماتے ہیں کہ علم کا شروع کرنا ان تینوں پر موقوف کیوں ہے، یعنی علم کی تعریف پر، منطق پر اور اس کی غرض و موضوع پر کیوں موقوف ہے، تو اس کی وجہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وستعرف، اور ان قریب تم پہچان لوگے، علم کے شروع ہونا، علم کا شروع ہونا موقوف ہے علی کل واحد من هذه الامور، ان امور میں سے ہر ایک پر، تو موقوف ہونے کی وجہ کو آپ پہچان لیں گے فی موضعہ، اس کی جگہ میں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں مقدمۃ الکتاب طائفۃ من الکلام، یہ کلام کا وہ حصہ ہے قدمت امام المقصود، جو مقصود سے پہلے جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، لأنہا ترتبط بالمقصود، کیونکہ یہ مقصود سے یہ اس کا ربط ہوتا ہے، وتنفع فیہ، اور یہ مقصود میں نفع بخش ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں العلم لما كان الشروع في بیان الحاجت المستلزم لتعریف العلم متوقفا على تقسیم العلم الى قسمه بدأ به فقال العلم۔ تو دیکھیے کہ علم منطق کے مسائل کا شروع کرنا جن چیزوں پر موقوف ہے تو وہ منطق ہے، اور یعنی منطق کی ضرورت کا بیان ہے، بیان حاجت علی المنطق، اور منطق کی تعریف ہے اور اس کا موضوع ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصنف نے فرمایا العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور۔ تو یہاں پر علم کی دو قسمیں کر دیں، تصدیق اور تصور۔ تو یہاں پر چونکہ منطق کے مسائل کا شروع کرنا جو ہے وہ علم کی تعریف پر بھی موقوف ہے، تو مصنف نے علم منطق کی تعریف تو نہیں کی بلکہ اس کی تقسیم شروع کر دی۔ تو یہاں ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں دیکھیے علم منطق کی تعریف یہ موقوف ہے بیان حاجت الی المنطق پر، یعنی بیان حاجت الی المنطق سے ہی جو ہے علم منطق کی تعریف نکل کر آ جائے گی۔ تو ایسے سمجھیے کہ علم منطق کی تعریف یہ سمجھ میں آئے گی بیان حاجت الی المنطق سے،
اور بیان حاجت الی المنطق یہ سمجھ میں آئے گی جب علم کی جو ہے دو قسمیں کی جائیں گی۔ کیسے کہ ہم کہیں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور تصدیق، پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، نظری اور بدیہی۔ اب ہم نظری کو لے لیتے ہیں کہ نظری کا حصول نظر و فکر سے ہوتا ہے، اور نظر و فکر میں خطا واقع ہو جاتی ہے، اور اس خطا سے بچنے کے لیے ایسے قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو قانون غلطی سے یعنی بچا دے، تو اسی قانون کو منطق کہتے ہیں۔ تو اب منطق کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ منطق وہ ایسا قانون ہوتا ہے جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ تو ہم نے جب علم کی دو قسمیں کی تو وہاں پر بیان حاجت الی المنطق سمجھ میں آئی، اور بیان حاجت الی المنطق سے پھر منطق کی تعریف سمجھ میں آئی۔ اس لیے جو ہے مصنف نے پہلے علم کی دو قسمیں کر دی۔ فرماتے ہیں کہ لما کان الشروع فی بیان الحاجت تو المستلزم لتعریف العلم، تو جب بیان حاجت کا شروع کرنا کہ جو بیان حاجت علم منطق کی تعریف کو مستلزم ہے، کیونکہ علم منطق کی تعریف بیان حاجت سے سمجھ میں آ جائے گی، تو علم منطق کی تعریف کو مستلزم بیان حاجت کا شروع کرنا جب یہ متوقفاً علی تقسیم العلم، علم کی الی قسمیہ، علم کی دو قسموں کی طرف جو ہے علم کی دو قسموں کی طرف تقسیم پر موقوف ہے، یعنی علم کی تقسیم کی جائے گی دو قسموں کی طرف، اس پر موقوف ہے، تو مصنف نے پہلے تقسیم ہی کر دی، بدأ بہ، تو اس سے ہی شروع کر دیا اور فرمایا العلم، یعنی علم کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے جو ہے مصنف نے نہیں کی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ علم میں منطق کی تعریف مشہور ہے، اس لیے جو ہے مصنف نے نہیں کی۔ فرماتے ہیں وَلِكَوْنِ تَعْرِيفِ الْعِلْمِ مَشْهُورًا وَمُسْتَفِيضًا، اور علم منطق کی تعریف مشہور اور مستفیض ہونے کی وجہ سے لم يتعرض له المصنف، تو مصنف نے اس کو جو ہے ذکر نہیں کیا۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تقسیم کے مقام میں جب مصنف نے علم کی دو قسمیں کی، تصدیق اور تصور، تو ظاہر سی بات ہے جب قسمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو تقسیم کے مقام میں کچھ نہ کچھ جو ہے مقسم کا بھی علم ہو جاتا ہے، یعنی تو تصور اور تصدیق جس کی قسم ہے یعنی علم، تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا بھی تصور ہو گیا، اسے تصور بوجہ ما کہتے ہیں۔ یا فرماتے ہیں کہ تقسیم کے مقام میں مصنف نے تصور بوجہ ما پر ہی اکتفا کر لیا۔ اذا کان اذعانا للنسبت، تو اگر نسبت کا اذعان ہو تو وہ تصدیق ہے۔ تو اذعان کسے کہتے ہیں؟ اذعان نسبت تامہ خبریہ کے اعتقاد کو کہتے ہیں، یعنی هو الاعتقاد الجازم، تو وہ اعتقاد ہے کہ جو جازم ہو، کیونکہ اعتقاد دو طرح کا ہوتا ہے، جازم اور غیر جازم۔ اعتقاد جازم کسے کہتے ہیں کہ یعنی جس کے خلاف کا بالکل احتمال نہیں ہوتا ہے، جیسے اللہ ایک ہے، تو اب اس کے خلاف کا بالکل احتمال نہیں ہے، اس لیے یہ اعتقاد جازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس میں یعنی ہلکے سے احتمال کی گنجائش بھی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے اعتقاد اسے غیر جازم کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ زید آیا، تو زید آیا اس میں جو ہے یہ اعتقاد غیر جازم ہوگا۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ اذعان وہ اعتقاد جازم کا نام ہے۔ وعند اہل المنطق، اور منطقیوں کے نزدیک الاعتقاد مطلقاً، اور منطقیوں کے نزدیک اعتقاد سے مراد، اذعان سے مراد اعتقاد ہے مطلقاً، فیشمل الظن ایضاً، تو اب یہ ظن کو بھی شامل ہو جائے گا جب مطلقاً اعتقاد مراد ہے، جازم ہو یا غیر جازم۔ العلم، یعنی مطلب یہ ہے کہ العلم ان کان اعتقادا للنسبۃ الخبریہ، کہ علم میں اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو، کل اذعان جیسے کہ یہ یقین کہ اللہ ایک ہے، وکل اعتقاد بان القرآن لیس بمخلوق، یہ اعتقاد کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو یہ اذعان ہے، نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے، فہو تصدیق، تو یہ تصدیق ہے۔ فالتصدیق علی تعریفہ هو الحکم فقط، تو تصدیق اس تعریف کے مطابق وہ صرف حکم ہے۔ تو مصنف نے یہ کہا نا کہ علم میں اگر
نسبت کا اذعان ہو، یعنی حکم، تو اس میں نسبت خبریہ چونکہ حکم کو کہتے ہیں، تو مصنف کی تعریف کے مطابق تصدیق وہ صرف حکم ہے، وہ مذہب الحکماء، اور یہی مذہب حکماء ہے۔ فیکون بسیطاً، تو جب تصدیق صرف حکم کا نام ہوگی تو یہ بسیط ہوگی، تصدیق جو ہے وہ بسیط ہوگی۔ لیکن یشترط فی وجودہ ثلاثۃ تصورات، لیکن تصدیق کے پائے جانے میں تینوں تصورات کی شرط لگائی جاتی ہے، یعنی تصدیق کے وجود کے لیے تصورات ثلاثہ شرط ہیں۔ وہ تین تصور المحکوم علیہ، محکوم علیہ کا تصور، جیسے یہ کہا زید قائم، تو زید یہ محکوم علیہ ہے، قائم محکوم بھی ہے، اور ان کے درمیان جو نسبت ہے تو اس کا تصور، تو یہ تین تصور ہوئے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ وعند الامام الرازی، اور امام رازی کے نزدیک التصدیق اسم للحکم مع الادراکات الثلاثہ، تصدیق کہتے ہیں کہ وہ حکم کا نام ہے کہ جو حکم تینوں تصورات کے ساتھ ہو، ادراکات ثلاثہ کے ساتھ ہو، مطلب حکم بھی ہو اور تینوں تصورات کے ساتھ ہو۔ فیکون مرکبا، تو اب تصدیق جو ہے صرف حکم کا نام نہیں رہی بلکہ چار چیزوں کا مجموعہ ہوگی، تو تصدیق مرکب ہوگی۔ والمختار ہوا مذہب الحکماء، لیکن مختار اور پسندیدہ وہ حکماء کا مذہب ہے، جیسا کہ اس کی تحقیق علامہ سید شریف جرجانی نے فرمائی ہے۔ فرماتے وَإِلَّا، یعنی وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْعِلْمُ إِذْعَانًا لِلنِّسْبَةِ، کہ اگر علم میں نسبت کا اذعان نہ ہو، فَالتَّصَوُّرٌ، تو وہ تصور ہے، وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِجُ، اور اس کو تصور ساذج بھی کہا جاتا ہے۔ نہیں فَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ تَصَوُّرٌ، تو محکوم علیہ اور محکوم بھی میں سے ہر ایک کا ادراک، تو ہر ایک کا ادراک یہ تصور کہلائے گا۔ وَكَذَا إِدْرَاكُهُمَا مَعًا بِلَا نِسْبَةٍ، اور یوں ہی محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں کا ایک ساتھ ادراک ہو لیکن بغیر نسبت کے ہو تو تب بھی تصور ہوگا، اور مع نسبت، لیکن یا نسبت کے ساتھ بھی اگر ہو تو تب بھی تصور ہو جائے گا۔ اما تقییدیت، اب چاہے نسبت تقییدیہ ہو، تو نسبت تقییدیہ کسے کہتے ہیں، مطلب دوسرا لفظ پہلے کی قید ہو، جیسے موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ میں ہوتا ہے، جیسے النبی المختار، تو مختار نبی تو نسبت تقییدیہ ہے، اور وشجاعت علی، اور علی کی بہادری تو یہ مضاف مضاف الیہ، تو نسبت کے ساتھ ہو محکوم علیہ و محکوم بھی کا تصور، لیکن وہ نسبت تقییدیہ ہے، یعنی تامہ نہیں ہے۔ وَإِمَّا تَامَّةٍ غَيْرِ خَبَرِيَّةٍ، یا سب چیزیں یہ کہ محکوم علیہ و محکوم بھی دونوں کا تصور اور نسبت کا بھی تصور ہے، لیکن وہ نسبت تامہ لے لیجئے کہ نسبت تامہ کا تصور ہے لیکن وہ خبریہ نہیں ہے بلکہ انشائیہ ہو، جیسے کہ امر ہو اقیم الصلاۃ، فرماتے ہیں، یا خبریہ ہو لیکن اس میں شک یا خیال یا وہم ہو جائے، تو جیسے کوئی یہ کہے کہ شاید آج بارش ہو سکتی ہے، یعنی تو اس میں شک ہے، خیال ہے، اور اسی کو وہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے تصور ہی کہلائے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ سب کے سب من التصورات الساجدہ، تصورات ساذجہ میں سے کہلائیں گے، یعنی تمام کے تمام تصور ہیں۔ کیوں؟ لعدم اذعان النسبت فیہ، اس میں یہ نسبت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نسبت تامہ خبریہ ہونی چاہیے۔ والحاصل، حاصل یہ کہ ان التصدیق هو الاذعان للنسبت الحکمیہ، کہ تصدیق یہ نسبت حکمیہ کے اذعان کو کہتے ہیں۔ والتصور، اور تصور هو ادراک ما عدا النسبت الحکمیہ الاذعانیہ، حکم یعنی نسبت حکمیہ اذعانیہ کے علاوہ کا جو ادراک ہوتا ہے تو وہ تصور کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے ویقت استمان سے کل پڑھتے ہیں۔